تفسیر نور العرفان میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ امی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، امی ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل کے لیے پانی کے لیے دوڑی، صفا مروہ پر چکر لگائے، اور قدمِ ولایت سے دوڑنے کی وجہ سے رب نے ان پہاڑیوں کو بھی شاعر اللہ بنا دیا، اپنی نشانی کہا۔ اگر سو کر تو پڑھو قرآن، سارے مولانا سبحان اللہ۔ اللہ بابا بندی مقام پہ کائنات نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر کس لیے نشانی؟ اللہ کی ولیہ دوڑی، رب نے فرمایا کہ میری جو نشانیاں ہیں، صفا بھی میری نشانی ہے، مروہ بھی میری نشانی ہے، اور جو اس نشانی کا انکار کرے دار اسلام سے خارج ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ ولیہ کے قدم لگ جائیں تو رب صفا مروہ بناتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نہیں ملے محبت کا جملہ دے کر ایمان کے ترازو میں تولا، اور فرماتے ہیں اور یاد رکھو ایک ولیہ کے قدم لگے تو رب نے پہاڑوں کی نشانی بنا دیا ہے۔ صدیق 11 میل مصطفیٰ کو قدموں میں اٹھا کر کندھوں پر لے کر چلا ہے، مصطفیٰ کے قدموں کو صدیق کے سینے نے 11 میل تک چھوما ہے۔ بتاؤ صدیق کا سینہ کیا بنا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، سارے بولیے سبحان اللہ، نگر نگر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ، ذرا محبت سے جب بولتے ہیں نا تو پھر آپ کی حاضری لگ جاتی ہے، اور سارا سودا ہی محبت کا ہے، صدیق کی محبت ہے۔ آج بھی ممبر رسول پر نگر نگر صدیق ہو رہا ہے۔ محبت ایک ایسا ترازو ہے، ایک ایسا پیمانہ ہے جو اس میں آ جائے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما ہاجرہ کے قدم لگے تو قدموں کی نسبت سے رب نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی فرمایا ہے۔ صدیق تیرے مقدم پر قربان جائیں، مفتی احمد یار خان نے بھی فرماتے 11 میل تک صدیق نے اپنے محبوب کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سفر کروایا، اس لیے فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ۔ صدیق وہ ہے کہ جس نے مجھے کندھوں پر اٹھا کر ہجرت کی راہ سفر کروایا۔ اللہ اکبر، صدیق وہ ہے کہ جس نے حضور کو 11 میل سفر کروایا۔ اما ہاجرہ کے قدم لگ جائیں تو رب صفا مروہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے قربان جائیں، مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں صدیق تیرے سینے پر۔ اب سوچو کہ رب نے صدیق کے سینے کو کیا بنایا ہوگا۔ اللہ اکبر، اگر امی ہاجرہ ولیہ کے قدم لگنے سے پہاڑ اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے تو 11 میل تک صدیق مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھائے، مصطفیٰ کے کندھے صدیق کے سینے پر لگے تو پھر خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ولی کی شان پھر کیا ہوتی ہے؟ ولی کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ولی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی، ذرا محبت سے بولو تو میں خوبصورت بات سنا ہوں۔ امام ربانی مجدد الفسانی، آپ کے پیر و مرشد کون ہے جانتا ہے کوئی؟ باقی باللہ سرکار۔ کون ہے نہیں؟ خواجہ باقی باللہ۔ کون ہے؟ ایک بڑے کامل ولی کا نام ہے، ذرا سارے بولو خواجہ باقی باللہ۔ اور کن کے؟ امام ربانی مجدد الفسانی، نقشبند کے سلسلے کے بہت بڑے شیخ
ان کے پیر و مرشد ہیں خواجہ باقی ملہ سرکار. اب امام ربانی چلے حج کے لیے، حج کے لیے رخت صبر باندھا. امام ربانی جب چلے تو مکہ کی وادی میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا سامنا ہوا خواجہ باقی ملہ سرکار سے. پوچھا امام ربانی کہاں جا رہے ہو؟ میں حج کے لیے. کہاں جا رہے ہو؟ حج کے لیے. فرمایا رک جا. کہا کیوں رکوں؟ تو اس لیے کہ ہم کچھ لائے ہیں تمہارے سینے میں ڈالنا چاہتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیے. رکو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جانا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کچھ لائے ہیں تمہارے سینے میں بننا چاہتے ہیں. بات کہیں دور نکل جائے. مجدد الفسانی جیسی شخصیت رک گئی. سفر حج کا ہے. کوئی اور ہوتا تو کہتا یہ حج افضل ہے یا پیر کی باتیں. لیکن یہ مجدد الفسانی ہے، جانتے ہیں کہ باقی ملہ کون ہے. معلوم کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ سینے میں بننا چاہتے ہیں. اور جب آپ نے اپنا دست اقدس پھیرا، مجدد الفسانی کا سینہ روشن کر دیا. اللہ اکبر. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم کھینچا. اگر آپ کی محبت ہو تو سلطان باہو سناؤں گا آپ کو. سارے نہیں بولے، محبت سے بولو. سلطان باہو فرماتے ہیں اے تن میرا اے چشم آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا اور ولائے سے سینے کو سرشار فرما دیا. یہ باقی ملہ جو ہے نا، یہ وہی ہے جن کے بارے میں آپ نے نماز سن رکھا ہے کہ جب جنازہ ہوا تو کسی نے سوال پوچھا نا حضور فنائے مقام اور فنا میں کیا فرق ہے؟ فرمایا یہ جب جنازہ پڑھنے آؤ گے نا میرا تو پھر بتائیں. تو پھر جنازہ ہوا اور جب جانے لگے تو اسی سائل نے کہا رک جاؤ بھائی سوال کا جواب دے کے لاؤ. حضور خواجہ باقی ملہ جن کا جنازہ پڑھایا ہے یہ بتا کر گئے ہیں دنیا سے کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا اسی سے پوچھنا بقا اور فنا میں کیا فرق ہے. تو جب یہ سوال کیا تو آپ نے اپنے رخ انور سے پردہ ہٹایا. دیکھنے والا مست ہو گیا، حیران رہ گیا کہ یہ تو باقی ملہ ہے. میں حضور آپ میں ہم کہاں تھا کہ جنازے میں پوچھنا جو پڑھا ہے وہ فنا ہے، جو جا رہا ہے یہ بقا
خواجہ باقی باللہ سرکار بڑے اللہ کے مقرب، اور آپ کا ایک خان سامہ تھا، نان بائی روٹیاں پکایا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا۔ حضور خواجہ باقی باللہ سرکار کو اس پہ موج آ گئی، اللہ کے ولی کو موج آ جاتی، راضی ہو گئی، ہمارے لگے بتا تو کیا مانگتا ہے۔ مفتی احمد یاد خان ہے کہ رحمت اللہ تعالی نے بھی بڑا خوبصورت جگہ کہا، فرمانے لگے بتا کیا مانگتا ہے، تجھے کچھ دوں، تیری کو خواہش ہو، تجھے کوئی آرزو رکھتا ہو تو بتا، آج تو نے مجھے راضی کیا ہے، میں بھی تجھے راضی کروں۔ سارے نہیں بول رہے، تو نے مجھے راضی کیا ہے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، بتا کچھ مانگ میں تجھے دوں۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے مرید نہیں، وہ مرید ہوا کرتے تھے، تجھ سے مانگوں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے، کہ 100 سوالوں سے بس یہی سوال اچھا ہے۔ میں حضور اگر دینا چاہتے ہو، عطا کرنا چاہتے ہو، اگر راضی ہو تو پھر مجھے بھی باقی باللہ بناؤ۔ اب میں آپ کو صدیق اکبر کی بات میں لے کے جانا چاہتا ہوں، وہاں کی جملے سماعت فرماؤ۔ حضور اگر دینا چاہتے ہیں، کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے بھی باقی باللہ بناؤ۔ آپ مسکرائے، آپ ہمارا بنا سکتے ہیں، تجھے بنا سکتے ہیں، لیکن تیرے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ جو انوار و تجلیات باقی باللہ کے سینے پر رب کی طرف سے القاء ہوتے ہیں، اگر تجھے ادھر تک آئیں گے تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور اگر دینا ہی چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں بھی تو دیکھوں نا کہ وہ کون سا نور ہے جو تمہارے سینے میں آتا ہے۔ باقی باللہ سرکار نے جب سنا تو آپ کو خان صاحب کہنے لگا، حضور دیکھتا میں بھی، وہ راتوں کو آپ کے دروازوں کی کنکوں سے نور نکلتا ہے، روشن رانوں سے کھڑکیوں سے نور باہر آتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ نور کون سا ہے جو تمہارے سینے پہ آتا ہے۔ مجھے بھی دکھاؤ نا، اپنے جیسا بناؤ۔ آپ میں بنا سکتے ہیں لیکن تو برداشت نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں، مر جاؤں لیکن دیکھوں گا ضرور، دیکھوں گا ضرور۔ اب باقی باللہ سرکار نے خان سامے کو پکڑا، ہاتھ سے پکڑ کر اپنے حجرے میں لے گئے، اپنے حجرے مبارک میں لے کر ساری رات اپنے خان سامے کو سامنے بٹھا کر اپنا دیدار کراتے رہے اور معرفت نفس سے سینے کو روشن فرماتے رہے۔ جب صبح ہوئی دروازہ کھولا، دروازہ کھلا، مفتی احمد یار خان نہیں بھی فرماتے ہیں، جب دروازہ کھلا دیکھنے والے حیران ہیں کہ باقی باللہ کون ہے، خان سامہ کون ہے، اور کیا کہ باقی باللہ کون ہے، خان سامہ کون ہے۔ فرماتے کوئی فرق نہیں، فقط ایک فرق تھا، جو اصل تھا وہ حواس پر قائم تھا، اور جو بنایا گیا تھا وہ مدہوش ہو چکا تھا، وہ مدہوش تھا۔ میں تم کو یہ دینا چاہتا ہوں، صدیق اکبر کی محمد والو سنو، باقی باللہ سرکار خان سامے کو ایک رات اندر رکھے، دیکھنے والے پہچانتے نہیں ہیں کہ خان سامہ کون ہے، باقی باللہ کون ہے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر تمہارے مقدموں پر، جب ہجرت کی رات آئی، 3 راتیں ہمارے شور میں مصطفیٰ نے صدیق پر نظر ڈالی ہے، بتاؤ کہ مصطفیٰ نے صدیق کو کیسا بنایا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اللہ اکبر۔ یہ شان صدیق اکبر ہے، یہ مثال نہیں دے رہا، فقط سمجھانے کے لیے میں نے بات کہی ہے کہ باقی باللہ سرکار خان سامے پر نگاہ ڈالے تو ان کی شراحت اختیار کرے، دیکھنے والے پہچان نہ سکے۔ اگر باقی باللہ اپنے خان سامے کو ایک رات میں اتنا بدل سکتے ہیں، صدیق تیری شان کیا ہوگی؟ 3 راتیں مصطفیٰ غار میں لے کر بیٹھے رہے، 3 راتیں صدیق نے معیشت مصطفیٰ میں گزار کر پھر وہ مقام پایا، وہ شان پائی۔